نیپرا نے کراچی کے شہریوں پر بجلی گرا دی۔ مئی کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 9 روپے 42 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری کے الیکٹرک نے 11 روپے 34 پیسے اضافے کی درخواست دی تھی۔ چیئرمین نیپرا نے دوران سماعت ریمارک دیے کہ میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی سے 52 کروڑ سے زائد، ڈیزل کی قلت سے 47 کروڑ سے زائد کا بوجھ پڑا۔ کیا یہ منطق ہے کہ سستا فیول اس لیے نہیں چلایا گیا کہ اس کو مستقبل میں چلائیں گے کہ الیکٹرک کو سستی بجلی لینے کے لیے نیپرا کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، ہم سستی بجلی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ نیپرا اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرے گا۔ حکومتی یقین دہانیاں کام آئیں نہ ہی وعدے۔ ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ شارٹ فال 7919 میگا واٹ ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ کراچی میں شارٹ فال 500 میگا واٹ، 14 گھنٹے بجلی بند۔ 900 میگا واٹ کے بن قاسم پلانٹ کا جون میں ترسیل شروع کرنا تھی، تاحال چل نہیں سکا۔ رات کے اوقات میں بھی بجلی غائب رہنا معمول بن گیا۔ لیسکو ریجن کو 800 میگا واٹ کمی کا سامنا، 3.5 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ سسٹم اوور لوڈ ہونے کے باعث غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور ٹرپنگ کی بھی شکایات۔ پیسکو کو 1100 میگا واٹ سے زائد کمی کا سامنا، 12 سے 16 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ کراچی کے موسم جزوی ابر آلود ہو گیا، آج پھر بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا سسٹم اس وقت بھی سندھ میں موجود ہے۔ آج دوپہر 2 سے 3 بجے کے قریب بارش متوقع ہے۔ اسپیل کل اور پرسوں بھی جاری رہ سکتا ہے۔ پنجاب میں مانسون کے پہلے اسپیل کی انٹری، آج بھی شمالی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ ملک کے شمالی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے کا عمل جاری۔ ندی نالوں میں طغیانی، مسلوج نالے میں طغیانی کے باعث شندور پولو فیسٹیول میں شرکت کرنے والے سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں۔ مسلوج اور شندور کے راستے پر واپسی پر سیاحوں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری۔ مظفر آباد میں لینڈ سلائیڈنگ سے مکان منہدم، ایک بچی جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ سوابی اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آباد ہیں۔ شیرشاہ سوری روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ ندی نالوں میں طغیانی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دو، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو چیلنج، موقف اختیار کیا کہ استدعا کی کہ عدالت الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو غیر آئینی قرار دے۔ آئندہ الیکشن میں اوورسیز کو ووٹ ڈالنے کی سہولت دی جائے۔ الیکشن کمیشن کو نادرا کو فنڈز فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ درخواست میں وفاق، الیکشن کمیشن اور نادرا کو فریق بنایا گیا۔ ادھر نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر رجسٹرار کے اعتراضات کے خلاف بھی اپیل دائر، موقف اختیار کیا کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات بلا جواب ہیں۔ رجسٹرار آفس کے پاس دائرہ اختیار کے فیصلے کا اختیار نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال، بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر غور کیا جائے گا۔ 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ کابینہ اراکین کو لوڈ مینجمنٹ پلان پر بریفنگ دی جائے گی۔ ایس سی سی بی کے آڈٹ کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے فیصلوں کی توثیق ایجنڈے میں شامل۔ اجلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی اور قانون ساز کمیٹیوں کے فیصلے کی توثیق بھی کی جائے گی۔ ملک میں کورونا کے کیسز میں مسلسل اضافہ، مثبت کیسز کی شرح 4.61% پر پہنچ گئی۔ گزشتہ روز کورونا کے باعث 2 افراد انتقال کر گئے۔ مزید 675 افراد وائرس کا شکار ہوئے۔ 153 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 478 کیسز رپورٹ، 2 اموات ہوئی۔ پنجاب میں 86، اسلام آباد میں 42، کے پی کے میں 30 اور بلوچستان میں 7 کیسز رپورٹ۔ کورونا کی سب سے زیادہ شرح کراچی میں 20.6% ریکارڈ، ایبٹ آباد میں 5.8، گلگت میں 4.7%، اسلام آباد میں مثبت کیسز کی شرح 3.4 اور لاہور میں 3.2% تک پہنچ گئی۔ تحریک انصاف نے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو سے معافی مانگ لی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بڑا دعویٰ، بولے پی ٹی آئی رہنما کی ملاقات اور امریکی حکومت سے معافی کے شواہد مل گئے ہیں۔ عمران خان کی ہوا نکل گئی۔ پاکستان میں امریکہ کے خلاف نعرے لگانے والا امریکہ کے پیر پکڑ رہا ہے۔
عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، امریکہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی پیشکش بھی کر دی۔ خواجہ آصف عادتاً جھوٹ اور کنفیوژن پھیلانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ان کے خیالات کو سنجیدگی سے لینا سنجیدگی کی توہین ہے۔ ڈونلڈ لو کا جو کردار عمران خان نے بے نقاب کیا، اس کی توثیق پرائم منسٹر کی زیر صدارت قومی سلامتی کونسل نے بھی کی۔ فواد چودھری کا وزیر دفاع کے بیان پر رد عمل، کہا ڈونلڈ لو کا کردار اس مراسلے میں درج ہے جسے یہ سارا امپورٹڈ ٹولہ جھٹلاتا رہا۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں بونس صلاحی کی ضمانت میں 14 جولائی تک توسیع، تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ کمپنی کے شیئر ہولڈر سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ شیئر ہولڈرز کے تعین کے بعد بونس صلاحی کو دوبارہ طلب کیا جائے گا۔ 47% ریکارڈ آ چکا، ابھی فرانزک ہونا باقی ہے۔ عدالت کی تفتیشی آفیسر کو آئندہ سماعت تک تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مونس صلاحی نے کہا ضمنی انتخابات کے لیے اچھی تیاری ہے، انتخابی مہم چل رہی ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا چودھری پرویز صلاحی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے؟ مونس صلاحی نے جواب دیا، جی انشاءاللہ ضرور بنیں گے۔ امریکی ڈالر کی قدر میں کمی، انٹر بینک میں ڈالر 85 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 204 روپے ہو گئی۔ اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کی گراوٹ 41,400 کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرا کی عمر کا تعین ہو گیا۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق دعا کی عمر 15 سال کے قریب ہے۔ رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ دعا کے والدین کے وکیل جبران ناصر کا کہنا ہے سندھ اور پنجاب کے قانون کے مطابق 15 سال کی عمر میں شادی نہیں ہو سکتی۔ میڈیکل رپورٹ کی عدالت سے تصدیق شدہ کاپی آج وصول کریں گے، کل سماعت کے لیے درخواست دیں گے۔ بہت کم مقابلہ سخت، عید قرباں سر پر آ گئی۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونقیں اور دام عروج پر، کہیں بھاؤ تاؤ کرتے شہری تو کہیں بیوپاری مناسب قیمت کی تگ و دو میں۔ تگڑے جانوروں کے دام بھی تگڑے، پسند کا جانور خریدنے کے لیے شہریوں کی ایک سے دوسری مویشی منڈی تک دوڑ۔ جنہوں نے جانور خرید لیے اب خود خاطر تواضع میں مصروف ہیں۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں بونس صلاحی کی ضمانت میں 14 جولائی تک توسیع، تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ کمپنی کے شیئر ہولڈر سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ شیئر ہولڈرز کے تعین کے بعد بونس صلاحی کو دوبارہ طلب کیا جائے گا۔ 47% ریکارڈ آ چکا، ابھی فرانزک ہونا باقی ہے۔ عدالت کی تفتیشی آفیسر کو آئندہ سماعت تک تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مونس صلاحی نے کہا ضمنی انتخابات کے لیے اچھی تیاری ہے، انتخابی مہم چل رہی ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا چودھری پرویز صلاحی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے؟ مونس صلاحی نے جواب دیا، جی انشاءاللہ ضرور بنیں گے۔ امریکی ڈالر کی قدر میں کمی، انٹر بینک میں ڈالر 85 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 204 روپے ہو گئی۔ اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کی گراوٹ 41,400 کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرا کی عمر کا تعین ہو گیا۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق دعا کی عمر 15 سال کے قریب ہے۔ رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ دعا کے والدین کے وکیل جبران ناصر کا کہنا ہے سندھ اور پنجاب کے قانون کے مطابق 15 سال کی عمر میں شادی نہیں ہو سکتی۔ میڈیکل رپورٹ کی عدالت سے تصدیق شدہ کاپی آج وصول کریں گے، کل سماعت کے لیے درخواست دیں گے۔ بہت کم مقابلہ سخت، عید قرباں سر پر آ گئی۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونقیں اور دام عروج پر، کہیں بھاؤ تاؤ کرتے شہری تو کہیں بیوپاری مناسب قیمت کی تگ و دو میں۔ تگڑے جانوروں کے دام بھی تگڑے، پسند کا جانور خریدنے کے لیے شہریوں کی ایک سے دوسری مویشی منڈی تک دوڑ۔ جنہوں نے جانور خرید لیے اب خود خاطر تواضع میں مصروف ہیں۔